جی ناظرین، دیکھیں میں ابھی علامہ پرویز صاحب کے گھر میں آیا ہوں، جہاں پر وہ بیٹھ کر انہوں نے اپنا سارا کام کیا، کتابیں لکھی۔ یہ گلبرگ لاہور میں ہے، 25B گلبرگ۔ تو اس وقت میں اس پورشن میں جو لائبریری کا ہے، تو یہاں پر ماہنامہ طلوع اسلام کے ایڈیٹر کا آفس ہے اور پرویز میموریل ریسرچ اسکالرز لائبریری ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علامہ پرویز صاحب نے جو اپنا سارا کام کیا وہ اس جگہ بیٹھ کے۔ تو آئیے ہم ذرا آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ پرویز صاحب کو جیسے ہم نے انٹرویو میں آپ نے سنا تھا، یہ مطالب القرآن فی دروس الفرقان، تو یہ وہ کتاب ہے جو پرویز صاحب کی دروس آڈیو اور ویڈیو سے نکال کے انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، اور 40 جلدیں اس کی ہے۔ اور جو پرویز صاحب نے خود اپنی زندگی میں جو تفسیر لکھی اس کا وہ دوسری ہے، وہ پورا مکمل قرآن نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایک سیٹ اپ اس کا ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس کو لائبریری، جس میں علامہ پرویز صاحب نے بیٹھ کے سارا اپنا جو کام کیا، کتابیں لکھی، لغات، مفہوم سارا، تو یہ ان کی لائبریری ہے۔ یہ میرے خیال سے انگلش پورشن ہے، انگلش کی کتابیں ہیں یہ ساری، اور یہ بھی سب۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ بڑی پرانی فائلیں، تاریخ ابن خلدون اور اس طرح کی کتابیں نظر آ رہی ہے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی کتابیں نکالوں جس میں پرویز صاحب کے نوٹس وغیرہ ہو، لیکن وہ ان کے پاس کوئی لائبریرین ان کے یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ ترجمان القرآن جماعت اسلامی، اس کی فائلیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ حدیث وغیرہ کی کتابیں لگ رہی ہے، ابن ماجہ اور یہ اس طرح کی کتابیں، اور یہ تفسیر کا کوئی پورشن لگ رہا ہے، ابن کثیر اور اس طرح کی کتابیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال سے کیا لکھا ہے جی، فکر پرویز۔ تو یہ پرویز صاحب نے خود جو میرے خیال سے کام کیا، اس میں ان کی ساری کتابیں نظر آ رہی ہے۔ نظام ربوبیت، قائد اعظم کے تصور کا پاکستان، اسباب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 80 سے اوپر کتابیں ان کی بنتی ہیں۔ اور اگر ہم نئے چھپنے والے تفسیر کو شمار کریں تو یہ 100-150 کی تقریباً ہے۔ اور ایک مطالب القرآن، مطالب الفرقان، لغات، تبویب، اور یہ جو ہے نا کئی جلدوں میں ہے۔ تو اس حساب سے بہت زیادہ نہیں، ہزارہا صفحات کا ان کا کام پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے طلوع اسلام کے پرانے شمارے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس لائبریری کا بھی ایک وزٹ کراؤں، اور صرف اس وجہ سے دلچسپی تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ علامہ پرویز صاحب کا جو جتنا کام انہوں نے کیا ہے لاہور آنے کے بعد، یہ گھر میں ان کا ہے، اور یہاں پر وہ کہتے بیٹھ کے وہ اپنے علمی کام کرتے تھے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ ایک تو ہمارے چینل کا نام بھی ہے دی یونٹی آف ہیومینٹی، اور دوسرا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی تحریک، کوئی فکر، کوئی فلسفہ، کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی نقطۂ نظر جو بھی ہے جس کو بڑے مفکرین نے، اہل علم نے کوئی ترتیب دیا، کوئی کام کیا، تو ہم اس کو انہی کے الفاظ میں اپنے ناظرین تک پہنچانا، یہ ہمارا مین اور بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کے لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس فکر فلسفے سے متعلقہ کوئی شخص بات کرے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس کو کوئی بات میں کہے گا یہ بات تو اس طرح نہیں ہے، تو پھر وہ اس تحریک یا اس نقطۂ نظر کا جو مبلغ ہوگا، اس کا حامی ہوگا، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملے تو طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دیانتداری سے تحقیق کر کے وہ چیز پیش کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہاں پر لاہور میں 25B گلبرگ علامہ غلام محمد پرویز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوں سمجھیے ان کا گھر تھا یہ، اور بعد میں یہ طلوع اسلام کا پورا ایک ہیڈ کوارٹر ہے پورے پاکستان میں۔ تو یہاں پر میں موجود ہوں، اور اس طرف علامہ پرویز صاحب جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو وہ کراچی میں رہے شروع میں، اور غالباً 1958 میں یہاں پر وہ تشریف لائے، اور یہ ان کا گھر ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے ان کی لائبریری وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں بزم طلوع اسلام لاہور کے روح رواں محترم آصف جلیل صاحب۔ آصف جلیل صاحب جو ہے وہ اس فکر سے بہت پرانا وابستہ ہے، اور علامہ پرویز صاحب کے افکار، ان کے خیالات، ان کی کتابیں، ان سب پہ آپ یوں سمجھیے وہ ایک اتھارٹی اور ایک سند ہیں۔ اور کراچی میں بھی آپ نے ماشاءاللہ سے اس تحریک طلوع اسلام آپ کہیں، علامہ پرویز صاحب کی فکر کہیں، قرآن کی تعلیمات کی جو نشر و اشاعت ان کی ہے، اس کے لیے وہ بہت سرگرم عمل رہے وہاں پر۔ تو اب یہ کراچی سے لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہیں پر ہے۔ تو اس وقت چونکہ یہ علامہ پرویز صاحب کے حلقے میں مختلف علاقوں میں ان کی بزم ہے، یعنی کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں، تو اس میں پھر یہ درس و تدریس وغیرہ
علامہ پرویز صاحب کے دروس وغیرہ کا سلسلہ، ان کی کتابیں ان جگہوں پر ملتی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، ہر جگہ. تو یہاں پر یہ جو بزم طلوع اسلام لاہور ہے وہ اس کے نمائندے ہیں محترم آصف جلیل صاحب. السلام علیکم سر. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو ہم آج کی نشست میں آپ سے کچھ قرآنی فکر، علامہ پرویز صاحب کی فکر اور اس کے حوالے سے ہم کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے آپ سے. ضرور. آصف جلیل صاحب، میں علامہ پرویز صاحب کو میں نے کافی پڑھنے کی کوشش کی، ایک طالب علم کے طور پر ان کو پڑھا. تو اس میں مجھے ایک چیز یہ نظر آئی کہ پرویز صاحب اور پھر ان کی فکر سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں وہ ایک بات بہت زیادہ شور و زور سے کرتے ہیں، اور اب یہ بات دوسرے لوگ بھی کرنے لگے ہیں جو نظام وغیرہ کے قائل ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب جو ہے اس میں فرق ہے، اور یہ ہم نے دیکھا پرویز صاحب نے ہی اس کو شدت سے اور بہت زور دے کے بیان کیا. تو ان دونوں میں فرق کے حوالے سے کیا وہ ہے، مطلب کس طرح آپ فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو باقی مذاہب کے لیے بھی دین ہی کا لفظ آیا ہے. دین جو ہے وہ رسوم کا نام ہے. ہر مذہب میں جو رسوم ہیں، جو عقائد ہیں، وہ ملتے جلتے ہیں. ٹھیک. ان کا سب سے بڑا جو مماثلت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو نظام سے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک. یہ کسی بھی نظام میں چل جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں چل جاتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک مملکت کا نظام دیتا ہے. اصل اسلام تو یہ تھا. ٹھیک. لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے بلا تفریق. اس وقت انسان نے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، جو نظام ہے، اس میں ایک مخصوص طبقہ ان سے حاصل کرتا ہے مفادات. عوام کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے. تو قرآن کا جو دین کا لفظ ہے قرآن میں آیا، ان الدین عند اللہ اسلام، تو اسے دین کہا گیا. یہ سب کہتے ہیں مذہب اسلام، جس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ریلیجن. یہ ریلیجن نہیں ہے. یہ دین کا مطلب لینا چاہیے سسٹم. ٹھیک. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور علامہ پرویز صاحب کے غالب نے کتاب انگلش میں ہے کہ اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن. کیا اس طرح؟ اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن. بالکل ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ کہ اب جو انسان کی جو معلوم تاریخ ہے انسانی فکر کی، فلسفے کی، دانش کی، اس میں مذہب ایک حصے کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں. تو انسان کے بڑے کائنات سے متعلق، میٹا فزکس سے متعلق، انسان کی جو آپ نے مسائل بتائے اس سے متعلق، معاش سے، سیاست سے، اس پہ انسان کے بڑے بنیادی سوالات رہے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو دین کا انکار کرتے ہیں خدا وغیرہ کا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب عقل انسانی نے دے دیا، بہت سے مسائل ہمارے سائنس نے حل کر دیے، تو اب دین کی کیا ضرورت ہے، ایک آسمانی ہدایت نامے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے؟ جی، یہ ہمیشہ رہے گی. آج نہیں، یہ ہمیشہ تک رہے گی، تا ابد رہے گی. کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ اپنے مفادات کو مقدم رکھتی ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں ہے دوسروں سے. صحیح. دوسرا، انسانی سوچ جو ہے وہ اس میں دوہرا معیار ہوتا ہے. ٹھیک. میرے لیے کچھ اور. تو انسان کوئی ایسا قانون نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں گے ضرور ان میں فرق ہوگا، انسانوں میں تفریق ہے. صحیح. تو وہ دے نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کہاں جو مطمئن ہے، عوام مطمئن ہے یا ظلم ہو رہے ہیں، یہ سب انسانی سوچ کا نتیجہ ہے. صحیح. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا جو وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو، بچوں کو مار دینا چاہیے. یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی عقل ہے، کہاں پہنچا رہے. انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسا نظام دے جو سب کے لیے برابر. یعنی تو وہ قرآن ہی ہے. صحیح. آخری کتاب ہے، چونکہ پہلے آتی رہے، یہ پیغام پہلے بھی آیا، لیکن اب آخری مکمل طور پر قرآن کریم میں ہے. جب بھی انسانوں نے مسئلے حل کرنے ہیں اس کی طرف ہی آنا پڑے گا، چاہے اس میں صدیاں لگا دیں. ٹھیک ہے نا، اسی کی طرف آنا پڑے گا. تو آپ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ تاریخ کے ایک دور میں کچھ عرصے کے لیے آپ کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا، قرآن کا نظام آیا کسی دور میں، خلافت راشدہ وغیرہ کو، آپ حضرت عمر کے دور کو، اس کو آئیڈیل کے طور پر آپ پیش کریں گے کہ دیکھو بھئی ہم
یعنی آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں نا، اب میرے جیسے ایک بندے کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے، زمین پہ دکھائیں، تو آپ کے ہمیں حضرت عمر وغیرہ یا خلافت راشدہ کا دور بتائیں گے کہ بھئی یہ آئیڈیل تھا، قرآنی سسٹم تھا وہاں پر جو آپ لوگ سمجھتے ہیں دین کا؟ نہیں دیکھیں، چونکہ ہم اس کے لیے مملکت ضروری ہے نا. جی جی بالکل. آج نہیں ہم آپ کو دکھا سکتے کہ کیسی ہو سکتی ہے. صحیح. وہ 1400 سال پہلے ظاہر بہت کچھ بدل گیا ہے، ہم اسے بطور مثال نہیں پیش کرتے، لیکن بالکل اس دور کے مطابق وہ بہترین نظام تھا. ٹھیک. تمام لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. تو آج کے دور میں تو یہی مطلب ہے، قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا. اب اس کا اپوزٹ تو بتا سکتے ہیں نا آپ کو. صحیح. ہاں وہ تو نظر بھی میرا اگر کوئی جیسے کہتے ہیں سچ نام کہیں نظر آ رہا تو یہ تو بولتے ہیں جھوٹ. جی. اس کا اپوزٹ آپ دیکھ رہے ہیں سر. صحیح. یعنی قرآن کا اپوزٹ ہی ہے اس وقت. جی. قرآن پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم. صحیح. تو کچھ اصول ہیں آپ دیکھ لیں، وہ تو خیر کہ اگر میں مثال دوں گا تو کہیں گے یہ تو ہم انسانی عقل بھی بتا سکتی ہے، لیکن جو چیزیں قرآن میں آئی ہیں ان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون سی قوم اپناتی ہے، لیکن مجموعی طور پر قرآن ہی کی طرف آنا ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، کچھ قوموں کا لگتا ہے کہ انہوں نے جزوی طور پر یہاں سے کچھ چیزیں لی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا. اگر کسی معاشرے میں سچ بولا جاتا ہے اس کا تو نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ سے جیسا. اچھا، میرا اگلا ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جب علامہ پرویز صاحب کو پڑھتے ہیں اور جو ان کا عہد تھا اس کو فلسفے کی زبان میں وہ کہتے ہیں وہ جدیدیت کا عہد تھا، ماڈرنزم کا، اور اس میں پوری دنیا میں نظاموں کی لڑائی، سوشلزم، کمیونزم، ادھر اسلامزم اور ادھر کیا کہنا چاہیے کیپٹلزم، ایک بہت 100-150 سال کی تاریخ. تو بہت سے لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور ہمیں بھی پڑھتے محسوس ہوتا ہے کہ علامہ پرویز صاحب نے جو دین کی تعبیر کی ہے اس دور میں، قرآن کی تشریح تفسیر، تو اس میں ہمیں وہ غالب نظر آتا ہے، بڑے بیانیے ان کے مقابلے پہ ایک دین اسلام. لیکن اب جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عہد ما بعد جدیدیت کہتے ہیں لوگ. تو اس کے اندر تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے بیانیوں کی موت ہو گئی، یعنی اب کوئی سوشلزم کا جھنڈا اور کمیونزم سے اس کی لڑائی اور کیپٹلزم سے یعنی وہ ماحول نہیں رہا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ پرویز صاحب نے اس عہد کے اثرات کو قبول کر کے قرآن کی تفسیر کی؟ اگر ایسا ہے تو پھر ما بعد جدیدیت میں کیا اس کو دوبارہ سے نہیں ہونا چاہیے ان کے کوئی شاگرد یا آپ جیسے اہل علم جو یہ کام کرے، جو اس دور کے مطابق دین کی تعبیر کرے؟ یا یہ میرا مقدمہ ہی غلط ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، دراصل دیکھیں پرویز صاحب نے قرآن کی تشریح کی ہے جی، اور قرآن میں اصول ہیں، ٹھیک ہے، ویلیوز ہیں، یہ غیر متبدل ہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہیں. ٹھیک. جو کام آج غلط ہے وہ 1000 سال بعد بھی غلط ہوگا. تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی جدیدیت ہے. جو آنی ہے اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ قرآن حدود بتاتا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ کو آزادی ہے، ٹھیک، اس دائرے کے اندر آپ کر سکتے ہیں زمانے کے مطابق. جو زمانہ ترقی کرے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کا یہ اصول آج ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے. صحیح. کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں تھیں، اب ہیں، بالکل، اور آئندہ کچھ اور ہوں گی. تو یہاں تو تبدیلی آئے گی لیکن بنیادی اصولوں میں نہیں آئے گی. صحیح. بہت شکریہ. اچھا، اب ہم جب اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں علامہ غلام احمد پرویز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی فہم کی ایک نئی طرح ڈالی اور جس انداز سے انہوں نے، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں وہ جن کوئی تھا، انسان ایسا نہیں کام کر سکتا. یعنی جو ان کی عمر مستعار ہے اور پھر اس میں نوکری بھی ان کی ہے، وہ سارا کچھ ان کے اس قدر 98% جو مذہبی جو اشرافیہ ان کی طرف سے مخالفت عوام کو ان کے خلاف کیا گیا، بڑا پروپیگنڈا. اور اس کے باوجود ایک تنہا بندے نے وہ کام کیے جو میں مطلب ٹھیک ہے، جیسے کوئی فقہ حنفی والا، فقہ شیعہ والا، وہ ان کے پاس ساری بنیادیں پہلے سے موجود ہیں نا، اس میں انہوں نے تھوڑی بہت اینٹیں آگے پیچھے کر کے کوئی چیز بنانا ہے. علامہ پرویز صاحب نے تو بنیادیں بھی کھو دی، اس میں اینٹیں بھی ڈالی اور اس کے اوپر پوری ایک دین کی تعبیر کی ایک انہوں نے عمارت رکھی.
تو جب بھی انسانی تاریخ میں ایسے نابغہ روزگار لوگ آتے ہیں، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، فلسفے کے میدان کا ہو، مذہب کا ہو، تو ہم اس کو یعنی ہم اپنی میرے طالب علم کی طور ہم ان کو کہتے ہیں مجتہد ہے، مجتہد مطلق، کہ بھائی انہوں نے خود سے دین فہمی کے کچھ اصول ان کے سامنے انہوں نے باقیوں سے اختلاف کر کے لیے، پھر اس پہ دین کی تشریح کی. تو یہ چیز علامہ پرویز میں ہمیں نظر آتی. تو جب یہ کیا جائے گا، میرے جیسے کم علم انسان، کوئی اور شخص جو ان میں سے نیچے علم کا ہوگا، پرویز صاحب سے نیچے کی، تو وہ سب تو انہی کی فکر، یعنی جو انہوں نے دین کا فہم پیش کیا وہ اسی کو لے کے چل رہے ہوں گے. تو اس صورت میں جب آپ لوگوں کو پرویزی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، میں نے دیکھا. تو اس کی کیا وجہ؟ آپ لوگ پرویزی ہیں نا، پرویز صاحب کی فکر سے آپ لوگ وہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پرویز صاحب نے کلیئرلی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جی. اپنے درسوں میں بھی کہا ہے کہ آپ نے پرویز کو فالو نہیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پرویز صاحب کو فالو نہیں کرتے، ہم قرآن کو فالو کرتے. صحیح. لیکن قرآن سمجھانے کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ اس سے بہتر ابھی تک کوئی نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے، میں کہتا ہوں، اور صدیوں کا کام کر دیا ہے، اور یہ پیچھے بھی نہیں ہوا. چونکہ ابتدائی دور کے بعد یہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا تھا، تو اب ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں تبدیلی. تو آپ اس بنیادی اصول کو تو ان سے لے رہے ہیں نا، دین فہمی یا قرآن فہمی کے. جی جی. اس میں آپ یہ کہتے ہیں ہم نے پرویز صاحب نے جو راہ دکھائی وہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں، جو بھی پرویز صاحب کے حلقے میں ہے، طلوع اسلام میں کہیں آپ کے، ان سب کا یہی نقطۂ نظر ہے کہ اصولی طور پر جو پرویز صاحب نے دین فہمی کی جو اصول دی وہ بالکل درست ہے، وہ اطمینان بخش ہے. ہم اس کو سامنے رکھ کے پھر خود بھی قرآن کی تفسیر اور تشریح کریں گے، خود سمجھیں گے. یعنی اس اصولوں میں آپ کو پرویز صاحب سے تو اختلاف نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بعض اوقات دیکھیں وہ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. دو طرح کے قوانین ہیں اگر دیکھا جائے قرآن میں. ایک ہیں جن کا تعلق مملکت سے ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ہیں انفرادی طور. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ نظام نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام میں معیشت ایسے ہوگی، جی، دوسرا کہتا ہے ایسے ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث صحیح نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب مملکت آئے کا وجود قریب ہو جائے گا تو ایک ان کی مجلس مشاورت ہوگی، وہ طے کرے گی. صحیح ہے. وہ پھر امپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں صرف رائے رہ جاتی ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا وہ سمجھتا ہے، تو اس سے فائدہ تو نہیں ہے نا. صحیح. فائدہ تو تب ہوگا جب وہ قانونی طور پر امپلیمنٹ ہو جائے. ٹھیک. تو یہ ہے. صحیح. اچھا، ایسے اب مثال میں اگر کسی اہل سنت والجماعت کی کسی نمائندے سے ملتا ہوں تو میں کہوں بھائی یہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، شافعی، مالکی یا یہ شیعہ اثنا عشری، ایک تعارف میں یا ایک، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ اس سے اصول اخذ کر کے وہ اسی فہم دین کو لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پھر کیا نام دیے؟ طلوع اسلامی کہا جائے، اہل قرآن کہا جائے، قرآن عرب دنیا میں القرآنیون کہا جاتا ہے جو وہاں پر حدیث وغیرہ کا انکار کر کے جنہوں نے قرآن کو صرف بیس بنایا. تو آپ لوگوں کو پاکستان میں کیا کہا جائے؟ ہم تو قرآن کے فالوور ہیں. ٹھیک ہے. جو قرآن نے نام دیا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں وہی نام دیں. هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمیں کہا مسلم. اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو مسلم ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. یہ جو الگ سے تخصص ہے وہ بالکل وہ ہے جو مطلب ہے فرقہ واریت کی طرف جاتا ہے. میں اپنے آپ کو منفرد قرار دوں گا، آپ سے مختلف بنوں گا تو اختلاف تو ہو جائے گا. صحیح. صحیح. عزیز صاحب، یہ جو پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے جب فرقہ واریت سے بہت کام کیا اور یہ ثابت کیا کہ فرقہ بنانا شرک ہے، تو کہتے بھائی مولوی نے پھر یہ بجائے اس کی کہ وہ اپنے فرقے اور ان پر نظر ثانی کرتے انہوں نے ہمیں بھی ڈال دیا کہ پرویزی فرقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دفاع میں آ کے آپ کہنا شروع کر دیا یہ فرقے تھوڑے، یہ تو مکاتب فکر ہیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، مکتب فکر اور فرقے میں؟ پرویز صاحب تو کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے. انہوں نے خواہ مخواہ نا وہ اس دفاعی پوزیشن میں آ کے، قرآن میں تو واقعی میں یہ کہا وَلَا تَكُونَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، بہت ساری آیتیں ہیں نا. تو پر علامہ پرویز صاحب ان دونوں میں کیا فرق کرتے ہیں، یا آپ ان میں کوئی فرق کرتے ہیں، مکتب فکر اور فرقہ، یہ ایک ہی چیز ہے؟ آپ کوئی بھی نام دے دو. میرے نزدیک تو ایک ہی چیز ہے. اچھا، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، میرا مطلب چونکہ وہ نظام پر ان کی نگاہ نہیں ہے. صحیح. وہ تو اسلام کو اسی طرح ہی سمجھتے ہیں، بالکل فقہ کی بنیاد پر، روایات کی بنیاد پر. تو پھر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا. لیکن قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے منع کیا گیا ہے.
کیونکہ ایک امت ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں میں تو ممالک بھی نہیں ہونے چاہیے اتنے، نہ اس میں یہ فقہ کے طور پر الگ الگ وہ جو ہونے چاہیے پارٹیاں ہونی چاہیے. ایک امت ہونی چاہیے، سب مسلمان ہونے چاہیے. تو ریاست میں بنے گی اور اس میں نظام آئے گا تو ایک ون پارٹی رول کریں گے. یہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، وہ تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی عوام کو. عوام کو اگر سہولتیں مل رہی ہیں تو وہ نہیں، ان کو طرز حکومت سے، اگر میں کہوں کہ جمہوریت سے زیادہ جو دبئی میں ہے ان کا نظام بہترین ہے عوام کے لیے. یعنی عوام اس سے خوش ہیں، ان کو کبھی نہیں خیال آئے گا نہیں ہمارے ہاں جمہوریت ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ ہے. ٹھیک. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے بھی کوئی طرز حکومت کو بنا کے نہیں دیا کہ جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، جو ہمارے یہاں بیس ہے نا علم سیاست میں کہ ملوکیہ، ڈکٹیٹرشپ اور یہ فلانا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے یہ ہے کہ بھائی قرآنی اقدار نافذ ہوں وہاں پر، جو خلیفۃ المسلمین کہے، امیر المومنین، کوئی بھی آپ ٹائٹل دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی روح ہو قرآن کے اقدار کی حکمرانی ہو، لوگوں کے تمام معاشی اور دیگر مسائل کا حل ہو، تو وہ قرآنی نظام ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اور اس میں جو جزیات وغیرہ ہے وہ شورا کے ذریعے، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ جو آج ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے قرآن نے چونکہ وہ شورا کا امرہم شورا بینہم. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا اشرف صاحب، مجھے ایک یہ چیز بتائے کہ علامہ پرویز صاحب جو ہے خود وہ حدیث کی دینی حجیت کے منکر ہے. دینی حجیت سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ میں دین کہاں سے لوں گا. مثال میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا جی اللہ میاں دا یہ حکم ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا؟ تو آپ نے کہا فلاں بخاری کی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے. تو پرویز صاحب کہتے ہیں دین صرف قرآن سے ہم لیں گے، اور وہی بھی صرف قرآن میں ہے، اور دین کا بنیادی سورس صرف قرآن ہے. تو کیا قرآن کے علاوہ آپ لوگ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث ہے ہمارے پاس تمام فقہی وہ لوگ مانتے ہیں اس کو دین کا ذریعہ، تو آپ لوگ حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ بطور دین وہ سورس آف شریعہ نہیں ہے. دوسرا، کیا آپ لوگ حدیث متواتر وغیرہ کے قائل ہیں یا عملی تواتر کے قائل ہیں؟ کیونکہ بہت سے وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں صدیوں سے موجود ہے، دین کے نام پہ ہے، اور اس کے اندر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں تاریخ کے دور میں یہ چیز ایڈ کی گئی ہے. یعنی وہ جو سلسلہ چلتا ہے حضور تک وہ چیزیں، 5 وقت کی نماز ہے، مخصوص اذان کے کلمات ہے، فلانا ہے، اس طرح. تو اس میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف قرآن کو لینے کے بعد حدیث کا انکار، یا حدیث متواتر کو لیتے ہیں، یا عملی تواتر کو لیتے ہیں قرآن کے ساتھ، یا کچھ بھی نہیں لیتے؟ سوری میرا سوال تھوڑا لمبا ہو گیا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، چونکہ وہ پھر وہی آ جاتی ہے بات ہے نظام کی. اگر ہم کہیں، یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے جب یہ کرتے ہیں کہ جی قرآن مکمل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا یہ محتاج ہے، ضرورت ہے، انسان کا محتاج ہے، یہ ماننا مشکل ہے. اچھا. کیوں کہ یہ تو مکمل کتاب ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ یہ نامکمل ہے اور یہ اس کی تو مجھے اس کے لیے 1400 سال پہلے کی چیزیں لینی پڑیں گی؟ یہ نہیں ہے. اچھا. اور اس بارے میں جو پرویز صاحب نے لی ہیں، روایات لی ہیں، انہوں نے معیار قرآن کو بتایا. ٹھیک. زیادہ تر تاریخی واقعات ہیں، ان کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. صحیح. اور اگر کوئی ایسا قول آئے جو قرآن سے نہیں ٹکراتا تو اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مختلف نام کیے گئے ہیں کہ تواتر سے آیا ہے. اچھا. کوئی چیز جو ان کے نام سے منسوب ہوئی ہے، آج کل وہ 6 کتابیں جو ہیں سنیوں کی، اس میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو لگے کہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں. وہ سب نے کوٹ بھی کی ہے. صحیح. تو یہ مکمل طور پہ کہیں نہیں رد کیا انہوں نے، لیکن چونکہ زیادہ تر قرآن کے خلاف ہیں اس لیے. لیکن اصلی صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب محدثین کی بھی اصول حدیث پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے کئی معیار دیے کہ حدیث منسوب جو جھوٹ ہو سکتا ہے، موضوع حدیث فلانا. اس میں ایک معیار وہ رکھتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پیغمبر کا قول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ اصول حدیث کی کتابوں میں ہم نے تو پڑھا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ چلے اس بنیاد پہ تو ہم یہ کہیں گے نا کہ مثال یہ واقعہ مثال آ گیا کہ قرآن میں روایت میں کہ حضور پہ جادو کیا گیا اور آپ اتنے عرصے ڈسٹرب رہے اور 6 میں ہے تقریباً جو بھی ہے. تو اب ہم نے کہا نہیں، قرآن میں تو ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
کہ بھئی تو مشرکین مکہ کا الزام تھا وہ تم نے قبول کر لیا کہ مسحور آدمی ہے یہ جس پہ جادو کیا گیا یا اور اس طرح کی، تو اس بنیاد پہ تو آپ کر لیں گے یہ، اور یہ دوسرے محدثین بھی کرتا ہے، لیکن ظاہر سی تو ان کا اپنا فہم قرآن ہے جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، آپ کہتے وہ خلاف ہے۔ میں اس میں دوسرا یہ پوچھ رہا تھا نا کہ فی نفس ہی جو سورس آف دین ہے آپ کے نزدیک مستقل بالذات وہ صرف قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے، حدیث اس وقت آپ لیتے ہیں جب وہ قرآن کے موافق ہو، ادروائز وہ فی نفس ہی دین کا سورس نہیں ہوا نا، مستقل سورس نہیں ہوا، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک اور پرابلم ہے جی یہ روایت ہیں 1400 سال نہیں تو چلیں 1200 سال کے، جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب نظام قائم ہوگا تو اس کی جزیات حدود کے اندر جو جزیات ہوں گی وہ زمانے کے حساب سے ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہاں اصرار ہے کہ ہم 1200 پرانی والی لے لیں، جیسے آپ نے پوچھا کہ حضرت عمر کا دور بہت اچھا تھا لیکن آج تو چیزیں بدل گئی ہیں، تو اسی لحاظ سے بھی یہ دیکھیں نا یہ بنتا نہیں ہے، مطلب روح ہو ہی ہے نا۔ اور بات بھی میں نے جو مطالعہ کیا ہے مجھے نظام سے متعلق روایات ملتی نہیں ہیں، یعنی اگر روایات سے میں جاننا چاہوں کہ معاشی نظام کیسا ہے تو نہیں پتا، سیاسی نظام کیسا تھا تو کچھ نہیں پتا چلتا، تو قرآن ہی کو میرے حساب سے تو وہ کافی ہے، اس زمانے کے حساب سے مشاورت سے طے ہو جائے گا، اصل بات تو ہے امپلیمنٹ کرنا، یہ تھوڑی ہے کہ کچھ رسمی طور پہ کرنا ہے، نہیں اس پہ عمل کرنا ہے سب نے۔ تو جب تک وہ نہیں ہے تو کیا دیکھا نا، ابھی چلو ہم خلافت راشدہ کو نکال دیتے فی الحال کہ ہم کہیں گے وہاں قرآنی اقدار فلانا تھا، اس کے بعد سے جو ملوکیت کا دور اور لمحہ موجود تک تو کوئی ایسا نظام آپ کے تصور تک قرآنی نہیں قائم ہو، اور ابھی تو کوئی میرا خیال سے اگلے 1-2 صدی تک بھی کوئی اثرات نہیں نظر آ رہے، تو اس میں پھر مسلمان کیسے مسلمان رہے گا، وہ دین پہ کیسے عمل کرے گا ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو جو ویلیوز ہیں جن پر انفرادی طور پر عمل کیا جا سکتا ہے، ابھی سر پاکستان کی میں مثال لے لوں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکے بازی، بد دیانتی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، لیبل نہیں گناہ سمجھ کے کر رہے، لیبل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان لیبل نہیں ہے، صحیح، مسلمان ثابت کرنا پڑتا ہے عمل سے، کردار کا نام ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جو قرآن کی طرف آتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اچھا، تمام جو جن پہ انفرادی طور پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیانتداری کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری نظام ہو نہ ہو یہ تو کرنا ہے، یہ تو کرنا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی نظام کے لیے، ہم جانتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے نا، میں اکیلا تو عمل نہیں کر سکتا نظام، بالکل، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہے، وہ کوشش ہی کر رہے ہیں ہم، اور یہ ادارہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو قرآن کے نظام کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نظام کو سمجھیں، اور پھر ایک وقت آ جائے گا کہ یہ ان کے دل کی آواز بنیں گے، تبھی بدلے گا، جب تک نہیں بدلا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، یعنی ہم اسی کے مکلف ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوشش کریں، لیکن اس کی ذمہ داری دیکھیں، کوشش کی ذمہ دار ہمیں کوشش نہیں کرتا، میں اس سے ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اگر میں کوشش نہیں کرتا اس کا مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے نا، میں مجبور ہوں، میں اس کو دل سے قبول نہیں کرتا، یہ نظام مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں آج بدل جائیے، یہ اگر میرے بس میں ہو تو آج بھی بدلا جائے تو کریں گے، تو لیکن جو ادارے کا یہ مشن ہے، نظام ربوبیت کا قیام ہے، تو یہ ساری کوششیں ہماری ہیں، صحیح، دیکھیں انشاءاللہ، مطلب انسان ہونے کے ناطے تو یہی ہو سکتا کرنا تو انسانوں نے ہے، جی، جب بھی نظام بدلے گا انسانوں نے بدلنا ہے، اور پہلے انسان کو خود بدلنا پڑے گا۔ بالکل 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 ٹھیک، چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اگر کوئی شخص ابھی پرویز صاحب کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے یا منفی باتیں ان کی سنی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی ترتیب ہے ان کو پڑھنے کے لیے کہ پہلے بندہ یہ کتاب دیکھے، ان کو پڑھے، پھر ان کی فکر کی سمجھ آئے گی، کوئی اصولی چیزیں جیسے ہم کسی کو بتانا چاہے یا کوئی شخص، تو یا بس کوئی بھی ان کی لٹریچر کہیں سے پڑھنا شروع کرے تو ان کو وہ نہیں ہے؟ علامہ پرویز صاحب کے اصول، فکر، پوری فلسفی سمجھنے کے لیے
ابتدا کہاں سے کرے کوئی مبتدی شخص؟ وہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں مثلاً بچہ کوئی 6-7 کا ہو، اسکول کا طالب علم ہے، تو بہترین کتاب ہے اسلامی معاشرت، صحیح، ہم اس کو وہ پڑھنے کے لیے دیں گے۔ ٹھیک اس میں زیادہ تر یہی چیزیں ہیں جو میں نے کہا انفرادی طور پہ کرنی ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو جو دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ سلیم کے نام خطوط ہے۔ صحیح، کوئی خاتون ہوں گی تو ہم طاہرہ کے نام خطوط دیں گے، جس میں عورتوں کے مسائل ہیں جن کا۔ ٹھیک، اس طرح ایک کتاب ہے جو ہر فرد کو ہم دے دیتے ہیں شروع میں، وہ ہے اسباب زوال امت، کہ صحیح، ایسا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو مسلمانوں کی حالت کیوں ایسے ہوئی۔ صحیح، تو باقی اس کے بعد پھر اس کی دلچسپی ہے، پرویز صاحب کی ہر موضوع پہ کتابیں ہیں موجود ہیں، صحیح، تو پھر اس کے بعد خود اس کے سامنے ہوتی ہے فہرست، جو لینا چاہتے ہیں۔ جلیل صاحب، میرا ایک اور سوال اگلا یہ ہے کہ قرآن اور عقل اور سائنس اور قرآن، ان کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے کہا نا حدیث کو ہم قرآن پہ پرکھ کے لیں گے، بھائی ٹھیک ہے، تو عقل کا کتنا، یعنی قرآن اور عقل میں جب تضاد ہو، تصادم ہو جائے، تو کس طرح آپ اس تضاد کو حل کرتے ہیں؟ یہ سائنس کے کچھ مسلمات جیسے آپ کے سامنے آ جائے اور لگے بھائی یہ تو بالکل 2-2-4 کی طرح ثابت ہے اور قرآن میں ایسا نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو عقل ہے نا، جی، یہ جیسے وہ علامہ اقبال کے کہ عقل عیار ہے، یعنی اگر میں یہ وحی کو ایک طرف رکھ کے عقل سے کام لوں گا نا، تو میری عقل کہے گی کہ میں اس کو ٹھگ لوں یا جو بھی ہے، غلط کام پر اکساتی ہے۔ عقل رہنمائی نہیں کرتی، سوچنے سمجھنے میں تو مددگار ہوتی ہے۔ اچھا، خود قرآن نے بے شمار آیتیں ہیں جس میں کہا ہے عقل سے کام لو، غور و فکر کریں۔ یہ اگر میں کہوں تو یہ ہے تقلید اور اسلاف پرستی کے خلاف۔ اچھا، یعنی آپ نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ ٹھیک، جیسے پرویز صاحب نے، میں نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں فالو کرنا، آپ کو بات سمجھ آتی ہے غور کر کے، تو غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ لیکن محض عقل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عقل کافی ہے، وہ تو میں بتا دیا کہ دنیا کا نظام دیکھ لیں، ان کی عقل کہتی ہے بچے مار دو، کون سی عقل ہے؟ قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا، جان لینا کسی کی۔ تو یہ دونوں ضروری ہیں، صحیح، یعنی۔ اور رہ گئی سائنس کی بات، جو سائنس ہے اصل میں ہمارے ہم سمجھا جاتا ہے شاید کہ سائنس نا انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ سائنس اصل میں اللہ ہی کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جو کائنات میں چل رہی ہے، جو کائنات جیسے چل رہی ہے وہ اللہ ہی کے قوانین کے تحت چل رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہا بھی ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں، تو غور کرنے کے بعد جو معلوم ہوں گے کہ یہ کس اصول کے تحت چلتے ہیں، تو اس پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے چیزیں بنائی ہیں بہت ساری، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا نقطہ پھر قرآن کا آئے گا کہ چیز تو بنا لی، تو اب میں نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے، صحیح، یہ بھی وہی بتائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ میں ایسی چیز نہ بناؤں جس سے میں لوگوں کا نقصان کروں۔ صحیح، وہ چیز صحیح ہوگی جو انسانوں کی منفعت کے لیے ہو۔ صحیح، یہ ہے بہت خوبصورت، بہت ماشاءاللہ۔ اچھا صاحب نے یہ عقل پہ ایک بڑی اہم بات کی، ہمارے یہاں اس سے بڑے فلسفے کی اس میں بھی بڑی بحث، اور اس پہ آپ یہ کہہ رہے کہ عقل فی نفس ہی کوئی ایسی صلاحیت انسان میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے، عقل صرف آپ کو آپ کی خواہشات کی تکمیل کی راہ سجائے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی عقل ہے، چلے میں یوں کرتا ہوں، عقل ہے کیا؟ جب ہم عقل کی بات کرتے ہوئے عقل نو ہاتھ لاؤ تو یہ تو میں کہتا ہوں سوچنے سمجھے کی صلاحیت اچھا آپ نے دی ہے۔ ٹھیک، تو کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو سوچتے ہیں نا پہلے، بالکل۔ اب عام انسان ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کے دل میں ہے کہ میں یار اس بندے سے
पार्टनरशिप करूं और बाद में ना इसको धोखा दूं। अब ये अकल बता रही है, ये सोच उसकी बता रही है। क्यों? कि उसने अपनी सोच को उन अकदार के ताबे नहीं रखा। अगर एक आदमी कुरान पर होगा तो वो उसके दिल में ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं किसी को यार धोखा दूं। उसका होगा कि मैं बिल्कुल इसके साथ दयानतदारी से जुड़ूं। यहाँ मैं कहता हूँ कि और कुरान में जो आपने कहा कि अकल पे बहुत जोर है, तो उससे क्या मुराद है कि वो आबाए और अजदाद की तकलीद वगैरह से निकल के गौर फिक्र, वो कहते हैं आयात पे भी गौर करें ना। यानी आम तौर पे देखें कुरान करीम को तो समझ कर पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अल्लाह ने कहा मेरी आयात भी हों तो उन पर बगैर सोचे समझे उन्हें नहीं मानो। सही, देखो पहले गौर करो कि ये क्या कह रही है। बिल्कुल, तो ये है मतलब अकल का इस्तेमाल, यानी सोचने की सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तभी पता चलेगा। मैं सोचूंगा तो हाँ हाँ भाई सही, ये मेरे फायदे की चीज है। फायदे की क्या, जिसमें नुकसान दूसरे का नहीं है, ये सबके फायदे की। सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप अगर परवेज साहब माशाल्लाह से 1903 में गालिबन पैदा हुए और कब उनका इंतकाल हुआ था? 1985 में। 85 में उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद से बहुत टाइम गुजरा। तो आपको क्या लगता है, आप इतना अरसे से माशाल्लाह से इस फिक्र से वाबस्ता हैं, एक बहुत जिम्मेदार उसके तौर पर काम कर रहे, कराची में भी, यहाँ भी और सऊदी अरब में भी आप रहे और माशाल्लाह आपकी अरबी ज़बान उन पर बड़ा आपको अबूर है, तो क्या ये दुनिया में परवेज साहब की फिक्र की इस वक्त कोई पजीराई हो रही है या आपको उसमें जवाल नजर आ रहा है फैलाव के हिसाब से? देखिए आगे तो बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो है मेरे हिसाब से। अच्छा, उसकी वजह रुकावटें बहुत हैं। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, मजहब हुक्मरानों को सूट करता है, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुरान उन्हें सूट नहीं करता। वो उनके जो है राह में रुकावट बनता है। तो ये भी है कि रुकावटें जो खड़ी की जाती हैं, आपको पता है, आपने भी जिक्र भी किया है जी सब मिले कैसी बहुत हमें भी यही मुश्किलात हैं। अभी मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने वो जो है हमें कुछ आज़ादी दी है कि हम अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले ये बहुत मुश्किल होता था, यानी इनफरादी तौर पे लोगों तक पे। तो मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ और मैं अरबों में भी देखता हूँ, जो मिस्र में और कई ममालिक में ये जो है कुरान की तरफ जाने का रुझान आ रहा है। पहले अगर मैं 20 साल पहले कहूँ तो मुझे नहीं नजर आता था। सही है ये स्लो, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद को इस तरफ आना है तो निज़ाम बदलेगा। नहीं, एक तो जो आपने इराक पे भी कुरानियून, ये मिस्र में काफ़ी, यहाँ तक ईरान ने भी कुछ ऐसे लोग निकले जो कहते हैं हम अल कुरानियून हैं, भाई हम दीन, लेकिन वो जो कुरान का फहम पेश करते हैं ना, वो निज़ाम वाला नहीं है, अल्लामा परवेज साहब वाला नहीं है ना। वो ऐसे समझ ले जैसे हमारे 1960 से पहले अहले कुरान का था कि मौलाना अब्दुल्ला चकड़ाली रहमतुल्लाह अलैह और उनसे मुतासिरीन ने नमाज के सारे तरीक़े कुरान से लेने की कोशिश की, रुकू के तस्बीहात, सजदे के तस्बीहात, तशहुद की दुआएं, सब कुछ। यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुरान की तरफ आता भी है तुलू इस्लाम के अलावा जो मेरा तालिब इल्म के तौर पर मुशाहिदा है, वो तो कुरान की मजहब ही की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो दीन की तो कर नहीं रहे जो आप लोग ले रहे हैं कि निज़ाम और इंसान के माशी मसाइल, सियासी मसाइल, जन्नत अर्जी यहाँ कायम हो जाए। वो जो आप लोग का एक तस्वर है वो तो उन कुरानियों में नहीं है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फ़िक्र परवेज़, यानी कुरान की वो ताबीर और तशरीह या वो उसूल जो परवेज़ साहब दे रहे हैं, उन उसूलों की रोशनी में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई पजीराई हो रही है? नहीं, कुरानियों की तरफ तो लोग आ रहे हैं, कुरानिस बनते जा रहे ज़्यादातर। मैं सिर्फ इस फ़र्क के साथ पूछना चाह रहा था। उनको जो मैंने देखा है, कुरानी लोग जो अरबों में हैं, उनका टारगेट ज़्यादातर रवायात है। बिल्कुल ऐसा ही है, रवायात को रिजेक्ट कर रहे हैं और रवायात से जुड़ी रस्मों को भी नहीं मानते। ठीक है, लेकिन वो सारे तो नहीं, लेकिन चंद लोग इस तरफ आ रहे हैं, निज़ाम की तरफ भी आ रहे हैं। अच्छा, निज़ाम की भी बात करते हैं। और इसी तरह जो परवेज साहब ने, नहीं, परवेज साहब की तरह नहीं है ना, परवेज साहब की तरह अगर कहें तो परवेज साहब जैसे अभी दूर हैं वो,
لیکن کم از کم دیکھیں قرآن کی طرف آنا شروع ہوا. قرآن کو میں سعودی عرب میں رہا ہوں تو لوگ کہتے تھے یار پرویز صاحب کو سمجھ آ گئی، عربوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو میں نے دیکھا وجہ کیا ہے. یہ بات کرتا ہے وہ یہی تھی کہ وہ قرآن بھی اسی طرح روایات کی روشنی میں نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روانی سے پڑھ رہے ہیں، غور نہیں کر رہے. ابھی وہی جو غور و فکر جی، اور کرتے لیے تو روایت کی روشنی میں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. نہیں جو عربی والے وہ بھی اس طرح ہاں اسی طرح پڑھتے ہیں نا کہ سمجھ اس میں لکھا کیا ہوا. نہیں تو ان کو تو سمجھ میں آنا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہے سمجھ، ان کو جیسے آپ اردو میں اخبار ہے کوئی چیز پڑھ رہے تو پڑھتے جا رہے ہیں. جب آپ روانی میں پڑھیں تو نظم پڑھ رہا ہے بچہ تیزی سے. اچھا تو عربوں میں آپ یہ کریں کہ آپ تم کے رہے وہاں پر، تو ان کے ہاں بھی سسٹم ہمارے والا ہے، بس آپ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. وہ تلاوت ہو رہی ہے، اس پہ رک کے کہ کیا کہہ رہا ہے ان سے پوچھیں تو کہیں گے مجھے نہیں پتا. اچھا یہ آپ کا تجربہ ہے؟ جی بالکل. کئی دفعہ تھوڑی بہت میں چونکہ وہاں بات نہیں کرتا تھا زیادہ مذہب پہ، لیکن ایک دفعہ سعودی نے کچھ کہا تو میں نے کہا قرآن میں تو یہ ہے. اچھا تو یہ ہے اصل بات. قرآن کو یہاں پہ بھی غور سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے جب پاکستان میں تو آگے چلیں گے. ابھی جو ہے نا رکاوٹ وہی ہے کہ جو انہیں ملا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. صحیح. اسد صاحب آپ کو میں بہت مشکور ہوں، بہت اچھے انداز سے، میرے تھوڑے سے سخت بھی شاید سوالات میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہوں، اہل علم سے میں بہت شائستگی کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے، میں خود بھی کچھ سمجھوں، کوئی دو چار سننے والوں کے ان کو بھی تو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ کیا ہے نا. تو اس وجہ سے کبھی میں تھوڑا سا میرا طریقہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ دہرانے کی یا میری ناقص ہے تو میں اس لیے، لیکن آپ نے بہت شائستگی سے میں آپ کو بہت مشکور ہوں. بس میں صرف 2 یا 3 سوال اور میں کروں گا، اس کے بعد میں آپ کا اتنا قیمتی وقت جو آپ نے مجھے دیا میں اس پہ آپ کو مشکور ہوں. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علامہ پرویز صاحب نے فہم قرآن کے کیا بنیادی موٹے موٹے اصول کیا ہیں کہ ان اصولوں کو دھیان رکھ کے ہم قرآن کو سمجھ سکے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عربوں نے بھی وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوتا، ہم بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، فلانا بھی نہیں، تو پھر وہ کیا بنیادی چند اصول ہیں کہ جن کو میرے جیسے بندہ بھی سامنے رکھ کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے اپنے درسوں میں بھی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تصریف الآیات ہیں. اچھا جیسے ایک قرآن کا یہ انداز ہے، اللہ نے کہا کہ صرفنا الآیات، ٹھیک، تو ایک بات ایک جگہ پہ آئی، دوسری بات دوسری جگہ پہ. عام طور پہ ان کو یکجا نہیں کیا جاتا. تو پرویز صاحب نے یہ انداز اپنایا کہ جو جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس سے ساری ریلیٹڈ آیات بھی سامنے رکھتے تھے، پھر وہ بننا چاہیے. اور وہ تبویب القرآن اسی پیٹرن پہ پرویز صاحب کی وہ نہیں، تبویب القرآن تو ہاں کہہ سکتے ہیں مدد کرتی تھی ان کو اس زمانے میں. جو ہم جیسے طالب علم ان کو تو مدد کر لیا اچھی، انہوں نے جو کام کیا نا تبویب 4 حصوں میں غالباً کتنے میں 3 یا 4 حصوں ابھی جو چھپی ہے آخری وہ ایک ہی چیز ہے، بہت ضخیم ہے، لیکن یعنی قرآن کا کوئی موضوع انہوں نے نہیں چھوڑا اس میں الحمدللہ. تو یعنی اس پیٹرن پہ آپ کہہ رہے کہ ایک جیسے شرک میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہے، تو میں اس سے متعلقہ سارے ان کو ایک جگہ وہ اس کو تصریف آیات کہتے ہیں. ٹھیک، ایک تو کیونکہ آج کل اپلیکیشن بھی آ گئی ہیں تو وہ ایزی ہو گیا، اس کا استعمال تھوڑا کم ہو گیا، لیکن خیر ٹھیک. تو ایک تو یہ اصول ہو گیا. دوسرا وہ کہتے تھے یہی عربی جو زبان ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی، زبانوں میں تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن عربی کی لغات میں وہ سب مفاہیم موجود ہیں. اچھا، پرویز صاحب نے ان کو لے کے عربی کے لغات کو لے کر قرآن کے الفاظ کی بنائی ہے. یہ جو لغات القرآن ہے یعنی صرف وہ الفاظ لیے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ میں نے پرویز صاحب کی باتیں سنی تو میں خود چونکہ اسی طرح ہی عربی تھا، عرب دان تھا، تو مجھے بھی لگا کہ یہ عجیب بات لگی، صحیح بتاؤں. لیکن بعد میں نے کہا ہاں، یعنی مجھے قرآن نہیں آتا تھا عربی آنے کے باوجود، ٹھیک ہے، لیکن پرویز صاحب نے یہ جو لغات کے ذریعے بتایا اور تصریف الآیات یہ جو طریقہ بتایا انہوں نے، اس سے قرآن خود بھی سمجھ سکتا ہے انسان. اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ اوورآل جو ہے نا مجموعی تعلیم کے خلاف نہیں جانی چاہیے. مثلا میں ایک جگہ آیت کا ایک مطلب لوں کہ یہاں تو جائز ہے، دوسری جگہ میں اس کو
ناجائز ہے تو تضاد نہیں ہے قرآن میں. یہ 3 اصول انہوں نے بیان کیا. بہت مطلب یہ تو اتنا لمبا چوڑا کام اصول تو نہیں لیکن کام بہت سے لمبا چوڑا ہے. اس پہ کر کے پڑھنا عربی اس زمانے کے لغات اور سب کو سامنے رکھنا. وہ دوسرے میں نے کہیں پڑھا وہ زمانے کے علمی سطح کی بات کرتے ہیں نا کہ مفسر جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو علمی سطح اس کو بھی ٹچ کرتا ہو, یعنی اس سے بھی واقفیت اس کو پوری ہو. یہ نہیں ہے یا ان کی فہم قرآن کے اصول میں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہیں اس طرح کی چیز ان کی کتاب میں پڑھی. وہ اصل میں جو چیزیں وہی جو سائنس کا علم اتنا آگے نہیں تھا ان کو جو سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھتے تھے نا. جی یعنی چاند کو اتنا صحیح سمجھتے تھے. یہ ہے بات. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کتنا بڑا. صحیح. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے تشریحات کی جو ان کو سمجھ میں آیا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں علم ہی ایسا تھا. صحیح. تو انہوں نے اگر کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم کیوں یہ بات مانے. ہاں میرا وہ ہم کیوں ان کی بات مانے. صحیح نہیں. تو ابھی سوری وہ سائنس اور عقل اور اس پہ وہ سوال میرا اس وقت ذہن سے میں اب دوبارہ چونکہ وہ موضوع اس طرح آئے گا. اب جو پرویز صاحب نے معجزات والی چیزوں کی بہت انکار کر دیا نا کہ عصائے موسیٰ, ید بیدا اور احیاء اموات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو ان کے طرف قرآن میں وہ سب اس کی وہ تشریح و تعبیر کرتے جو ایک انسانی عقل اور جو سائنس سے متاثر اس کو مسئلہ نہ کرے. یار ٹھیک ہے مطلب لکڑی سے مراد یا اساس مراد یہ لکڑی نہیں کہ پھینکا تو سانپ بن گیا. اس کی پرویز صاحب جو ہے نا وہ ایک اشارتی تفسیر کرتے ہیں یا اس کا کیا کہنا چاہیے اس کے تشبیہی اس میں وہ لے آتے ہیں. تو کیا یہ سائنسزم کا اثر نہیں تھا؟ یعنی وہ کہیں گے یار آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لاٹھی پھینکو تو کون پاگل مانے گا. تو اس سے گھبرا کے یا اس سے وہ مخلص تھے وہ اپنے فہم قرآن سے سب سے. تو ان کو یہ تھا کہ نہیں یار اس کی کوئی ایسی تشریح کرو نا جو عقل کو نہ مسئلہ کرے. ایسا تھا یا ان کو یہ لگتا ہے نہیں قرآن میں تو اس طرح معجزات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے. دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بتایا اس اصول کے تحت پہلی بات جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو, ٹھیک ہے بالکل, تو وہ کیوں کہہ سکتا ہے منواتا ہے ایسی بات جو عقل کے مطابق نہیں ہے. صحیح. دوسرا نہیں تو پھر آپ دوبارہ عقل کو معیار بنا رہے ہیں نا کہ عقل کے مطابق نہیں ہے. بھئی عقل کے بھلے نہ ہو مطابق, ہم تو دین کی کتاب میں آ گیا بس مان لیں گے, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ چلیں سائنس کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے کہہ لیں اس طرح کہہ لیں. سائنس تو اسی کے قوانین ہے نا. جی. تو جب اس کے قوانین کے مطابق ہی نہیں ہے وہ چیز, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری بات سر صحیح. جی آپ بولیں. ذہن سے تھوڑی نکل گئی بات. یہ مطلب کہ جو میں نے کہا نا کہ اس کی تشریح پرویز صاحب نے اس وجہ سے کی. نہیں اس وجہ سے نہیں. دیکھیں عام زبان میں بھی استعارات ہوتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں یہ طبی قوانین, ان میں وہ کہتا ہے میری تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ون ٹائم تبدیلی دے کے وہ کیا منوانا چاہتا ہے, یہ ہے بات. اچھا. اور پھر وہی بات کہ عقل کے اور اس کے اپنے قانون کے خلاف جا رہی ہے بات. صحیح. تو لوگوں نے دیکھیں کئی جگہ پہ لفظی ترجمے کر دیے ہیں جو کہ کئی مثالوں سے انہوں نے دی ہے. جو کہتے ہیں کہ تن بدن میں آگ لگ گئی تو وہ آگ نہیں ہوتی. کیوں سمجھ آ جاتی ہے ہمیں یہ بات؟ اگر کوئی دوسرا زبان والا اردو کے اس محاورے کا ترجمہ لفظی کر دے ڈکشنری پکڑ کے تو وہ یہی کہے گا نا کہ اس کی باڈی میں آگ لگ گئی. تو یہ ہے دیکھ انہوں نے کہا ہے کہ محاورہ عرب میں یہ چیزیں مفہوم موجود ہیں اور سب زبانوں میں ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا تو اس میں ہمیں پھر نا جیسے میں سر سید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر یا انہوں نے جو اصول تفسیر بڑا اچھا دیا تو اس میں وہ ایک بڑی شدت سے بات کرتا ہے کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو علامہ پرویز صاحب بھی اسی کے قائل ہے نا جی کہ کائنات میں جو خدا کے قوانین کار فرما ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا کی آیتیں وہ اس پہ لے آتے. ایک تو یہ کہیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مسلمہ جو سائنسی فیکٹس ہے نظریات نہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو کہیں ایسا نظر آئے تو پھر آپ اپنے فہم قرآن پہ نظر ثانی کریں, یہ کہیں گے ہم. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا میں ایک سوال آخری میں کرنا چاہتا ہوں
بلکہ چلے اس کا ایک اور کتابوں سے متعلق بھی کرنا ہے. علامہ پرویز صاحب کا قائد اعظم اور علامہ اقبال سے کیا تعلق تھا؟ وہ بڑے ان کے وہ بھی ہے شدید، بڑے جب ان کا ذکر آتا ہے ان پہ رقت سے بھی طاری ہوتی، تو ان کا کیا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں وہ تو میری معلومات کا ذریعہ تو انہی کی کتابیں. جی جی، تو وہ بتاتے تھے، ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ سروس میں تھے نا، تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح وہ تحریک میں حصہ لے سکتے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ جو دینی کام ہے وہ پرویز صاحب نے ان کے حوالے کیا تھا، چونکہ علامہ جو اقبال کانگریسی علامہ اقبال سے پہلے اگر شروع کریں تو علامہ اقبال نے سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے یہ جو تصریف الآیات اور لغات والی بات ان سے کہی، اور پھر انہوں نے ہی کہا کہ بھئی اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ کریں، اگر نہیں ہے تو کریں. تو یہ تو علامہ اقبال سے لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی پر جو علامہ اقبال ہیں وہ قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. ایک دور ہے بس ان کا، چونکہ ایک دور صوفیزم کا تھا، اس کے بعد کوئی وہ بھی دور رہا ہے جس میں وہ بہت قرآن کے مطابق. تو قائد اعظم کا یہی تھا کہ چونکہ کانگریسی علماء جو تھے وہ پاکستان یعنی بنانے کے حق میں نہیں تھے، تقسیم کے حق میں نہیں تھے، تو اس محاذ میں یعنی یہ پرویز صاحب نے لکھتے تھے، مضامین ہی لکھ سکتے تھے نا، یعنی وہ علمی کام انہوں نے کیا تو وہ کیا، اور درو اسلام میں چھپتے تھی چیزیں، اور یہ اور ان جگہوں میں بھی چھاپتے تھے، اور قلمی نام سے بھی چھاپتے تھے. اچھا صحیح. اور پرویز صاحب پھر علامہ قائد اعظم کے مذہبی مشیر ٹائپ بھی تھے، یہ کیا؟ جی کہتے ہیں کہ وہ تھے. صحیح. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے. نہیں بنائی ہوئی نہیں، یہ ہماری جو انسائکلوپیڈیا پاکستان کی کتاب ہے اس میں بڑے تفصیل سے انہوں نے دیا. کیا نام ہے ان کا؟ محمود سم تھنگ ان کا نام، بڑا اچھا، ان کے 2-3 انسائکلوپیڈیا انہوں نے پورا دیا ہے. اس میں ان کے خط بھی دیا ہوا ہے کوئی علامہ اقبال. اچھا علامہ اقبال کے سامنے تو ان کی جو نذیر نیازی صاحب کی کتاب ہے اقبال کے حضور میں، اس میں بڑے تفصیل ہے. پرویز صاحب ایک گروپ کے ساتھ آئے، ان کے یہ سوالات تھے فلانا. اس وقت ظاہر سے پرویز صاحب اتنے معروف یا اس طرح نہیں تھے، لیکن علمی حلقوں میں ایک نام تھا. وہ جو شبلی صاحب کے نے جو جس رسالے کا یا سلمان ندوی صاحب نے اجارہ کیا نا، معارف یا المعارف جو انڈیا سے، وہ ابھی بھی آتا ہے. اس میں 1930-35 کے میں نے شمارے سارے نکالے، اس میں پرویز صاحب کے باقاعدہ اپنے نام سے بھی مضامین ہیں. تو مطلب یہ سارا تھا نا. اب میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ مجھے تو یہ پتا تھا یہ سارا، اور میں نے بھی جب یہ پرویز صاحب سے سنا مجھے بھی تھوڑا یہ تھا کہ یار اس کا کوئی اور بھی سورس ہونا چاہیے نا. یہ تو لوگ کہیں گے ایسے ہی، حالانکہ ہم ان کے کردار کو جانتے ہیں جس بلند کریکٹر کے تھے، لیکن یہ کہ دوسری اس طرح کی کافی کتابوں میں تحریک پاکستان سے متعلقہ کچھ چیز جو ایسی کتابیں ان میں یہ چیز تو موجود ہے کہ ان کا ایک تعلق تھا. لیکن یہ مذہبی مشیر اسی مفہوم میں ہوگا کہ جو دینی حوالے سے قائد اعظم کوئی رہنمائی یا مشورے ان سے کرتے تھے. اور شاید یہ پرویز صاحب نے بھی لکھا نا کہ میں واحد شخص تھا جس کے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی نہیں تھی ملنے میں، ایسا کچھ بھی تھا. ہاں یہ کہتے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ اس کے لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں پروف ہے. میری معلومات اس بارے میں کم ہے، یعنی یہ سارا ان کا کتنے انوالومنٹ، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی تھی بتا کروں کہ کوثر نیازی نے یہ بات کہی اسمبلی میں. اچھا ہاں یہ بھٹو کے دور مولانا کوثر نیازی جب وہ وزیر تھے جو کچھ ہے کہ جو جن سے قائد اعظم بغیر ملاقات ٹائم لیے ملاقات کرتے تھے وہ یہ تھے غلام احمد پرویز. اچھا اب ہمارے پاس یہ پرویز صاحب نے بھی بتایا ہمیں، لیکن پبلک کو دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ پروف ہم پروڈیوس کریں. یہ ہے صحیح سے تو کرنے کی ضرورت ہے اس میں تاکہ لوگوں کو مطلب چل دیکھیں قرآنی مفکر ہونے کے ناطے ان سب کا نہیں، لیکن ایک شخص ایسا نہیں جس طرح آج کے نوجوانوں کو اتنا نہیں پتا، یا علماء نے جو ایک مذہبی علماء نے جو لوگوں کا ذہن اتنا وہ کیا تھا اس دور میں خاص، تو اب بھی کرتے. تو میں نے کہا اس تناظر میں بھائی ان کو یہ بھی رکھنا کہ پاکستان جس کے اندر آپ رہ رہے جس کو بنایا اس کے حوالے سے اب وہ ایک کتاب بھی پرویز صاحب کی نا تحریک پاکستان کے گمگشتہ حقائق کے نام سے بڑی اچھی سی. صحیح. اچھا صاحب مجھے بس آخری یہ بتائیں کہ پرویز صاحب کی ہم تفسیر کو دیکھتے ہو 2 حصوں میں تقسیم سے نظر آتی ہے، مطالب القرآن اور مطالب الفرقان. کیا اس طرح نام ہے؟ ایک ہے مطالب الفرقان. اچھا
اور دوسری ہے دروس القرآن فی مطالب القرآن۔ اچھا، تو فرق کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ پرویز صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا تفسیر، تو ہاں ان کا جو انداز ہے وہ ایک موضوع پہ جیسے وہی ساری بات وہی کر دیں گے۔ ٹھیک، تو پہلی جلد میں میرا خیال ہے 40 سے بھی کم آیات کور ہوئی تھی سورہ فاتحہ سمیت۔ پھر وہ جب اگلی جلد میں جاتے تھے تو کراس ریفرنس کرتے تو جب وہ 7ویں جلد ان کی وفات کے بعد چھاپی گئی تو اس میں نئی بات کم تھی، زیادہ تر کراس ریفرنس تھی۔ ٹھیک، دوسری بات جو یہ ان کی وفات کے بعد تو اس میں صرف 7 جلدیں آئی ہے جو پرویز صاحب نے اپنے ہاتھ سے خود بیٹھ کے تفسیر لکھی، ہم جس کو کہیں گے مطالب الفرقان، وہ 7ویں جلد ان کی وفات کے بعد، لیکن وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ میرا حال ہے کسی نے کمپائل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 6 تک تو ان کی زندگی میں تھی، اور یہ پورا قرآن نہیں ہے نا، اس میں سورہ ہجر تک ہے غالباً اس طرح۔ 7ویں تک جائیں تو یہ 10 پارے بنتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب دوسری چیز جو پورے قرآن کی اب تفسیر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ یہ ان کی وفات کے بعد کافی سالوں بعد کہ کسی کو خیال آیا، جو بہت اچھا ان کے آڈیو درس تھے نا، ان کی آواز بہت خراب تھی، صحیح، وہ زمانے میں جو بھی تھا، تو اس پہ بڑا محنت ہوئی ہے۔ لاہور میں ہی ٹیم تھی اور بھی سب نے شامل ہو کے، تو اس طرح کام کیا گیا کہ ایک سن کر اس کو لکھا گیا، درس جو کر دیتے تھے وہ، اور وہ ٹیپ ریکارڈ، ابھی ویڈیو والی نہیں، پھر ویڈیو تک گئے نا پہلے والا، ہاں مطلب ہاں بڑا مشکل کام۔ تو ان کو لکھتے گئے اور سارا یہ جو ہے پھر چھاپتے گئے صورتوں کے لحاظ سے۔ کئی شروع میں جیسے سورہ نساء ایک جلد میں، موٹی جلد میں سارے اس میں ان کے جو درس تھے، تو یہ لکھ لیا گیا۔ اب اس کا جو مطلب ہے کہ دیکھیں، قرآن سمجھنے کے لیے ان کے درس یا سنیں، اگر درس نہیں ملتے، جیسے میں آڈیو بہت کم سنا، میں نے جو سنا وہ ویڈیو سے سنا، حالانکہ اس میں بہت کچھ کور کر دیا انہوں نے۔ تو جو لوگ مزید چاہتے ہیں تفصیل، تو یہ کتاب ان کے لیے ہے، آواز نہیں صحیح ہونے کی وجہ سے۔ ابھی اور ہیں ہمارے ساتھی ہیں راولپنڈی میں، انہوں نے یہ جب وہ درس چل کچھ کوشش کی ہے کہ آواز صحیح ہو جائے، کم از کم ایسی ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ساری ایسی نہیں ہے، ابتدائی جو جتنی پرانی تھی اتنی ذرا خراب تھی، تو پھر یہ ساتھ میں وہ چلتا ہے جب آپ چلاتے ہیں ویڈیو، ہاں پیچھے پرویز صاحب کی آواز ہے، وہ ساتھ سکرولنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ جو بول رہے ہیں نا وہ۔ اچھا، تو اب یہ جو دوسری جلد وہ مطالب دروس والی، یہ کتنی جلدیں ہیں؟ یہ تو مجھے لگتا تھا کافی زیادہ ہے۔ 41 جلدیں ہیں۔ او اچھا، اور الحمد سے لے کر وہ ناس تک کمپلیٹ ہے یہ۔ صحیح، چلے یہ تو مسئلہ، یعنی یہ دیکھیں جی، مولانا پرویز صاحب، آپ ان سے اختلاف کرے، اتفاق کرے، محبت کرے، نفرت کرے، کچھ بھی کرے، جو ان کا علمی معیار یا ان کا جو کام ہے، مطلب نا، میرا خیال یہ ہے کہ 80 سے زائد ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ہر موضوع پہ، تقدیر پہ آپ اٹھا لیں، فرشتوں پہ، جنات پہ، من و یزداں، خدا کی پورے تصور پہ، جوئے نور، برق طور، شعلہ مستور، اس میں تمام انبیاء کو انہوں نے کور کیا۔ اس کو معارف القرآن کا سلسلہ غالباً کہتے تھے، شروع میں کہتے تھے، وہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، ابتدائی دور پہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تھا، معارف القرآن کے نام سے، جیسے جلدیں ہیں، صحیح، پھر انہوں نے موضوعات کے حساب سے الگ کر، صحیح۔ تو اس کے اندر اب جو ہے انسان نے کیا سوچا، بڑا مطلب پوری انسانی دانش کے بڑے مسائل کو انہوں نے ایسے کوزے میں بند کیا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس کا، اچھا، وہ جب میں نے پہلی بار وہ کتاب میں پڑھا تو اس میں بڑا مزہ آیا، میں نے کہا یہ تو بندہ کوئی کون ہے، مطلب تھوڑا تعارف ہونے کے بعد، تو اس میں لکھا تھا کہ اب میں لکھوں گا خدا نے کیا کہا۔ اب میں ڈھونڈتا پھرا بھائی خدا نے کیا کہا، ہر دکان ادھر ادھر، ان کا ایسی من و یزداں، ہاں نہیں، وہ اسلام کیا ہے میرے خیال سے وہ ہے۔ اچھا، خدا نے کیا کہا، انسان نے کیا، ہاں، تو اس پہ پرویز صاحب نے جب اپنی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اب لکھا ہے کہ یہ سارے مسائل پہ انسان نے اتنا سوچ و وچار کیا، تو اب یہ دیکھو اسلام کیا ہے۔
تو میں نے سوچا یار ویسے خدا نے کیا کہا رکھتا ہے زیادہ مزہ آتا نام میں، یہ ایک اپنا وہ بتا رہا ہوں، وہ تو پھر اچھا ان کے مقالات کے مجموعے ہے، فردوس گم گشتہ ہے، سلسبیل ہے، اسی طرح آپ نے وہ بتایا، اور نقد کے اوپر ان کے بھی ہے اپنے دور میں جو مذہبی فکر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کبھی تھا، مولانا مودودی صاحب، اور اس طرح سے تنقیدی ان کا جو حجت الاسلام کے شمارے ہے 1935 سے غالباً ہے نا، 38 سے شروع ہوا تھا، پھر بیچ میں کچھ سلسلہ کٹ گیا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی ایسے نہیں ہوا نا، اور ابھی اس کو مطلب پورے جلدیں فائلیں آپ کو PDF میں دستیاب ہیں، آپ وہ سارا دیکھیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں علمی شخص میں ہو سکتا ہے میں پرویز صاحب کو مجھ سے بالکل 100% مثال 100% تو نہیں ہوتا کسی سے اختلاف، ظاہر سی بات ہے کچھ بنیادوں میں، لیکن میں ایک مثال ہوں، میں ان سے 100% میں مختلف نظر ہے، لیکن ان کے اس کام کا انکار کرنا یہ میری حماقت ہوگی یا تعصب ہوگا، یہ یعنی میں کہہ رہا ہوں یار پرویز سے مجھے تعصب ہے تو ایسا نہیں۔ تو آپ سامعین ناظرین اگر آپ کو دلچسپی ہے، ذرا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں فکر کو، پرویز صاحب کون کیا، تو ان کی سب لٹریچر بھی موجود ہے، آپ طلوع اسلام سے منگوا بھی سکتے ہیں، میرے خیال سے آپ لوگوں کو ہے ڈاک وغیرہ سے بھیجنے کا انتظام؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی آپ نے ہمارے لیے کہہ دیا پیغام، جی میرا بھی یہی تھا صحیح کہ ان کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، صحیح، آپ خود اندازہ کریں، چاہے اتفاق نہ کریں، جی بالکل، لیکن پڑھیں بالکل، اور جو علم صاحب علم آدمی ہے اس کو تو یہ کرنا چاہیے۔ ہم تو صاحب علم کو تو دیکھو وہ بھی اس طرح بھائی آپ پڑھ کے پھر آپ کہے بھائی یہ چیز گرفت یعنی کمزور ہے پرویز صاحب کا، یا یہ پہلو اس وجہ آپ نقد کریں، بالکل وہ خدا کوئی فرشتہ ہے نہ معصوم انہوں نے ہونے کا دعویٰ کیا، وہ ایک قرآن کے اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو میں میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں علامہ پرویز صاحب کی فکر سے وابستہ یا ان کے ادارے کا ایک وزٹ بھی کروں، اور یہاں پر کوئی ایسے شخصیت ملے جو مجھے کچھ حوالے سے رہنمائی کرے۔ تو میں اسد جلیل صاحب کا بہت بہت مشکور ممنون ہوں۔ آج بارش بھی تھی لاہور میں، سڑکیں بھی کافی ڈوبی ہوئی، لیکن آپ پھر بھی یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے فکر میں، آپ کے قرآن نظام کے قیام کے لیے جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اصل میں آپ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی، کم از کم ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اور مجھے آپ کا شکریہ۔ نہیں سر، بالکل مجھے آپ وہ نہ کرے، میری تو بہت تمنا تھی، کیونکہ میں اپنے آبائی مسلک وغیرہ سے جب بندہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر علامہ پرویز صاحب کے ہم بہت اسیر رہیں۔ اب یہ کہ ابھی ہیں یعنی وہ بات کی بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تو میری تمنا تھی۔ اور اسی طرح وہ اہل قرآن بھی ایک تھا نا، وہ دوسرے لوگ وہ بھی پرویز صاحب سے ان کو مکس کر دیتے ہاں، وہ ہیں سمن آباد میں۔ اچھا، تو وہ میری خواہش تھی کہ ادھر کبھی کوئی بندہ مجھے ایسے ملے جو اس پورے فکر فلسفے پہ بات کرے، تو تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مل گیا تو ان کو بھی ہم وہ لائیں گے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، جو کیا کہنے چاہیے ملحدین، میں ابھی ایک دو ملحدین جو بالکل ایتھیسٹ ہے ان کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ موقف آئے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ سب کرتے ہیں۔ دوبارہ میں ایک مرتبہ آخر میں دوبارہ آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت اور عافیت کی زندگی دے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔